بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین اور خوبصورت تھی، جس پر وہ اسرائیلی مرتا تھا، عشق کرتا تھا۔ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اسی اسرائیلیوں کو بڑا دکھ ہوا اور ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر پہ بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کی پریشانی کو حل دے کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ تو اس نے عرض کیا، ہاں حضور، یہی میں چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتھنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپیٹیاں اٹھ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر غلام نے کلمہ پڑھا۔ اسرائیلی نے دیکھ کر عرض کیا، حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس قبر کی مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی، اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ یا رو اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کے واپس ہونے لگا، مگر عرصہ سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے بیوی سے کہا، گرایہ ورزی سے بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی، ہاں، آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پہ سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا، جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی خود عاشق ہو گئی۔ اس کا دل قابو میں نہ رہا، اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور محبت غلبہ عشق سے مجبور ہو کے شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کے لے گیا۔ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تعبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس کے نشان قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا، یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادے نے کچھ کہا بھی نہیں، اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، مجھ سے میری لونڈی کیوں لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے، جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگے، یا رو اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا رو اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا؟ عورت نے کہا، یا رو اللہ، میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھ کو دی، اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مر گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اسی حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مر گیا۔ جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفار میں مر گیا،
وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھا لی، اب کبھی نکاح نہیں کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے لگا، اور موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ نبی اور رسول کے اقرار ناموں کا نتیجہ اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے اور اس سبق ملتا ہے، کامیابی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔